بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ بہت ہی معزز علماء اکرام، شہر لاڈنو کی معزز شخصیات، مسجد عمر کے اندر موجود تمام سامعین حضرات، پردہ نشین عزت دار اسلامی ماؤں اور بہنوں، اور میرے سامنے موجود پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اس کا احسان ہے، اس کی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں میں ایک عظیم نعمت اللہ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اور شرک جیسی گندگی سے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہماری توحید کی برکت سے، ہمارے عقیدوں کی برکت سے، ہماری نمازوں کی برکت سے ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین۔
درود و سلام ہو تمام نبیوں پر اور خصوصاً ہم سب کے پیارے نبی، آخری نبی، محبوب نبی، سید العالمین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، امام القبلتین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ میرا تیسرا موقع ہے یا تیسرا کوئی خطاب ہے جو آپ کے شہر لاڈنو کے اندر ہو رہا ہے۔ جو آدمی جتنا دور کا سفر کرتا ہے اس کو اپنے سفر پر اتنی ہی خوشی ہوتی ہے۔ آج سے 50 سال پہلے کوئی لاڈنو سے اگر پہلی بار دلی چلا جاتا تھا تو وہ آ کر کے بتاتا تھا کہ میں نے دلی کی جامع مسجد دیکھی، میں نے دلی کا اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر کے وہ بہت خوشی محسوس کرتا تھا کہ میں لال قلعہ دیکھ کے آ رہا ہوں، تم لوگ ابھی تک دلی نہیں گئے، میں قطب مینار دیکھ کر کے آ رہا ہوں، میں تاج محل میں نے آگرہ کے اندر دیکھا ہے۔ آدمی جتنا دور جاتا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں اتنا عزیز ہو جاتا ہے۔ کوئی ملیشیا چلا جائے اور جب وہ لوٹتا ہے تو لوگ اس کی قدر کرتے کہ یہ بہت لمبا سفر کیا تھا۔ کوئی آدمی امریکہ چلا جائے، لندن چلا جائے، برطانیہ چلا جائے، اٹلی چلا جائے، سماج اس کو کتنی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور جو آدمی چاند پر چلا جائے اس کا کیا کہنا، دنیا کے اندر کتنا مشہور ہو جاتا ہے۔ تو آدمی نے ابھی تک جو سب سے لمبا سفر کیا ہے اس سے آگے ابھی تک نہیں جا پایا، وہ سفر چاند کا سفر ہے۔ لیکن آج میں ایک ایسے شخص کا سفر بتاؤں گا جس نے چاند سے بھی آگے کا سفر کیا ہے۔ آج ایک ایسا سفر میں آپ کو بتاؤں گا دنیا کے اندر کوئی وہ سفر کر نہیں سکتا ہے، کوئی ٹیکنالوجی ایسی آ نہیں سکتی کہ وہ سفر کروا دے آپ کو۔ اور وہ سفر کرنے والی ذات ہمارے نبی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ سفر کہاں کا تھا؟ وہ سفر تھا آسمانوں کا، وہ سفر تھا سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جہاں کوئی چیز نہیں جا سکتی ہے، یہاں تک کہ جبریل بھی صرف وہیں تک جا سکتے ہیں۔ وہ سفر تھا جنت کا سفر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے آئے ہیں۔ آج مجھے اسی سفر کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ یہ سفر ہوا کب؟ تاریخ کیا تھی؟ معراج کس سال ہوا؟ تاریخ دن میں نہیں بتا رہا ہوں، کس سال ہوا اس کے بارے میں جو سیرت نگار ہیں ان کی الگ الگ رائے ہے۔ امام قرطبی کی رائے کوئی اور ہے کہ بھئی شاید معراج کا سفر ہجرت سے 1 سال پہلے ہوا۔ کسی عالم کی رائے الگ ہے کہ معراج کا سفر 2 سال پہلے ہوا ہجرت کے۔ کسی نے کہا کہ نبی بننے کے 4 سال کے بعد ہوا۔ صفی الرحمن مبارک پوری نے اپنی کتاب الرحیق المختوم کے اندر 7-8 اقوال نقل کی ہیں۔ تو میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑے بڑے علماء سال ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کس سال اللہ کے نبی کو معراج ہوئی ہے، معراج کا سفر ہوا ہے۔ جب سال میں اختلاف ہے تو اندازہ لگائیے تاریخ میں کتنا اختلاف ہوگا۔ سال ڈیسائیڈ کرنے میں اختلاف، بے انتہا اختلاف، اور جتنے اقوال ہیں ان سب پر کوئی بھی مطمئن نہیں ہے۔ تو جب سال ڈیسائیڈ کرنے میں اتنا مسئلہ ہے، اندازہ لگائیے تاریخ میں کتنا اختلاف ہوگا۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا آج ہمارے بھائیوں نے تاریخ بھی بنا دی اور ہفتہ بھی، مہینہ بھی بنا دیا کہ نبی کو 27 رجب میں معراج ہوئی۔ آج 27 تاریخ ہے، ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے، لیکن آپ ابھی لاڈنو کے بازار میں جا کے دیکھیے گا کیا عالم ہے۔ تو اللہ کے رسول کو معراج ہوئی کب؟ تاریخ کیا تھی؟
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ شاید اسی لیے تاریخ کو چھپایا گیا، کہیں امت اس کو تہوار نہ بنا لے، کہیں امت اس رات کو کوئی مبارک رات نہ سمجھنے لگے، لیکن امت نے پھر بھی اس کے اندر بدعتیں شروع کر دی۔ سال ڈیسائیڈ نہیں، پھر بھی تاریخ، اور سال ڈیسائیڈ نہیں، پھر بھی تاریخ گن دی۔ تو معراج کب ہوئی؟ اس کا صاف اور سمپل جواب یہ ہے کہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ اللہ کے نبی کو معراج ہجرت سے پہلے ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو مسجد حرام سے لے جایا گیا تھا، تو ہجرت سے پہلے آپ کو معراج ہوئی، اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد آپ کو معراج ہوئی۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والمعراج حق، معراج برحق ہے، وقد اسری بالنبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے جایا گیا، فی الیقظۃ الی السماء، اور بیداری کی حالت میں آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا، وحیث شاء اللہ من العلا، اور اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا آپ کو اوپر لے گیا، واکرمہ اللہ بما شاء، اور اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا آپ کی عزت فرمائی، واوحى ما شاء اللہ، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ کے اوپر وحی کی۔ تو معراج حق ہے، ہوئی ہے، لیکن تاریخ کیا اللہ کو معلوم، مہینہ کیا اللہ کو معلوم ہے، لیکن ہوئی ہے۔ کیسے معراج ہوئی؟ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی تھی، اور یہ آیت سورۃ بنی اسرائیل کی سب سے پہلی آیت ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا۔ سبحان کا مطلب ہوتا ہے تمام عیوب سے پاک، لیکن عربی کے اندر کبھی کبھی سبحان تعجب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہلا لفظ جو استعمال کیا وہ سبحان ہے، یہ بتا دیا کہ آگے جو بات آنے والی ہے ہر انسان کو سن کر کے اس پر تعجب ہوگا، ہر انسان جب اس کو سنے گا تو حیرت ہوگی۔ سبحان الذی اسری، اسرا کا مطلب ہوتا ہے رات میں چلنا۔ اللہ کے نبی کو معراج رات میں کروائی گئی، دن میں نہیں، صبح نہیں، رات میں۔ اور کیا کہا؟ لیلا من اللیل، نکرہ آئے، پوری رات تک یہ سلسلہ نہیں چلا، بلکہ رات کے چھوٹے سے حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی۔ پوری رات نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ آج جب دھرتی سے کوئی آدمی چاند پر جاتا ہے 3 دن لگتے ہیں اس کو چاند پر پہنچنے میں، لیکن ہمارے نبی کو جو معراج کا سفر کروایا گیا 3 راتیں 3 دن تو دور کی بات، 1 رات بھی نہیں لگی۔ لیلا من المسجد الحرام، رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ کو معراج کرائی گئی۔ اور کہاں؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ پہلا اسٹاپ آپ کا کہاں سے تھا؟ پہلا اسٹاپ آپ کا مسجد اقصی ہے، اس کے بعد آپ کو اوپر لے جایا گیا۔ اور مسجد اقصی کون سی جگہ ہے؟ الذی بارکنا حولہ، اللہ تعالیٰ نے سرزمین میں برکتیں رکھی۔ کیسی برکت ہے؟ یہ زمین انبیاء کی سرزمین ہے، یہ انبیاء کا مرکز، ارے ہمارا پہلا قبلہ ہے مسجد اقصی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ میری قبر کو مسجد اقصی کے اتنا قریب کر دے، اگر کوئی کنکر بھی پھینکے تو وہ بیت المقدس میں چلا جائے۔ دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ کیسی برکت ہے یہاں پر؟ دنیا کا جو سب سے بہترین زیتون ہوتا ہے وہ فلسطین اور بیت المقدس کے شام کے علاقے میں ہوتا ہے۔ ایسی برکت ہے سرزمین پر۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھائے۔ انہ هو السمیع البصیر، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اب یہ معراج کا سفر کیسے شروع ہوا یہ میں آپ کو صحیح احادیث کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کو معراج کیسے کروائی گئی۔
اور بس آپ پوری توجہ اپنی میری طرف رکھیں. اب آپ کو فون پہ بات کرنا ہے بھی آدھا گھنٹہ چھوڑ دیں, آپ کو واٹس ایپ چلانا ہے آدھا گھنٹہ. اگر آپ پوری توجہ مجھ سے کنیکٹ ہو جائیں تو آپ کو ایسا احساس ہوگا کہ ایک ویڈیو آپ کے سامنے چل رہی ہے اور پورا منظر آپ لوگ دیکھتے جا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی کو معراج کیسے ہوئی؟ اب دیکھیے صحیح حدیث کی روشنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مکہ کے اندر اپنے گھر میں موجود تھا. اللہ کے نبی مکہ کے اندر تھے اور اپنے گھر کے اندر تھے. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں تھے. یہ آپ کی پھوپھی ہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے پھوپھی کے گھر کو اپنا گھر کہا ہو. اللہ کے نبی سو رہے ہیں, رات کا ٹائم ہے, آپ آرام کر رہے ہیں مکہ میں اپنی پھوپھی کے گھر میں کہ اس گھر کی چھت کھلتی ہے. حضرت جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے ہیں اور خانہ کعبہ کے پاس جو حتیم کا حصہ ہے وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیا جاتا ہے. دیکھتے رہیے آپ اپنی پھوپھی ام ہانی کے گھر میں, آپ کو وہاں سے اٹھایا گیا اور حتیم کے حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیا گیا. آپ فرماتے ہیں پھر آسمان سے بڑی سی تشتری لائی گئی, پلیٹ لائی گئی جو علم حکمت سے بھری ہوئی تھی, اور میرے سینے کو چیرا گیا, میرے سینے کو پھاڑا گیا, اور میں یہ پورا کا پورا منظر اپنی نگاہوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ حضرت جبریل نے میرے سینے کو پھاڑا اور میرے دل کو نکالا اور اسے زمزم کے پانی سے صاف کیا, زمزم کے پانی سے دھویا, اور میں یہ پورا کا پورا ماجرا اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. پہلے آپریشن ہوتا تھا کہ آپ کو بے ہوش کر دو اور بے ہوش کرنے کے بعد آپ کا آپریشن کیا جائے. اب آپریشن کا طریقہ بدل گیا ہے. پہلے اب انجیکشن لگا دیا جاتا ہے, آدمی کی آنکھیں کھلی ہیں, اس کے وہ دیکھ رہا ہے تمام چیزیں لیکن درد نہیں ہو رہا ہے. سن کر کے آپریشن یہ اللہ کے نبی کے ساتھ کیا گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا دل نکالا گیا, آپ کا سینہ چیرا گیا, اس کو صاف کیا گیا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں ہو رہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان سے بڑی سی تشتری لائی گئی جو علم و حکمت سے بھری ہوئی تھی, اور میرے سینے کو نکالا, زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسی جگہ پر رکھ دیا, میرے سینے کو بند کر دیا. ثم اوتیت بدابۃ ابیض یقال له البراق, اور پھر ایک سواری کو بلایا گیا اور اس سواری کا نام براق تھا. برق کے معنی بجلی کے ہوتا ہے, اور براق کو براق اس لیے کہا جاتا تھا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہاں نگاہ پڑتی تھی وہیں اس کا قدم بھی پڑتا تھا. کتنی تیز رفتار تھی, جہاں اس کی نگاہ وہیں قدم پڑتا تھا. اس کا کلر کیسا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ سفید کلر کی تھی, وائٹ کلر کی. سائز کیسا تھا؟ فوق الحمار دون البغل, کچر سے تھوڑی چھوٹی, گدھے سے تھوڑی اونچی تھی. سفید رنگ تھا, کچر سے چھوٹی, گدھے سے اونچی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے کہا گیا آپ اس پر سوار ہو جائیے. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ترمذی کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی قدم بڑھایا براق شیخی بھگارنے لگا, بدکنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی قدم بڑھایا براق بدکنے لگتا ہے. حضرت جبریل نے اس کو تھمنے کا حکم دیا. آئے براق ابھی تجھے معلوم نہیں ہے تیری پیٹھ پر کائنات کا سب سے مقدس سواری کرنے والا ہے, تیری پیٹھ پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے والے ہیں. اور براق وہیں پر خاموش ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں براق پر بیٹھ گیا اور ہواؤں سے باتیں کرنے لگا. براق اڑنے لگا, ہواؤں سے باتیں کر رہا ہے, آسمانوں میں اڑ رہا ہے, ہواؤں کی رفتار سے جہاں اس کی نگاہ پڑتی وہیں قدم بھی پڑتا ہے. اور پھر ایک جگہ براق رک جاتا ہے, اور وہ کون سی جگہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بیت المقدس کا علاقہ ہے. براق اتر جاتا ہے. فربطته بالحلقة التي يربط بها الانبیاء, اور میں نے اسی پتھر سے اپنی سواری کو باندھ دیا
جس سے تمام نبی اپنی اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، میں نے اپنی سواری کو باندھ دیا پتھر سے، جس سے تمام نبی اپنی اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اللہ کی ذات پر توکل کا اور بھروسے کا سبق دیا کہ توکل یہ ہے کہ اپنی سواری کو باندھ کر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ یہ توکل نہیں کوئی آدمی اپنی سواری کو کھلا چھوڑ دے، کوئی آدمی اپنی سواری کو باندھے نہیں اور اللہ کی ذات پر توکل کرے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی میں اپنی سواری کو کھلا چھوڑ کر بھروسہ کروں اللہ پر یا اپنی سواری کو باندھ دوں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی سواری کو باندھو اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ یہ توکل ہے۔ اور توکل کا الٹا کیا ہے؟ توکل محنت کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو، توکل کچھ نہ کرو اور کہو کہ اللہ تعالیٰ کھلا دے گا، اللہ تعالیٰ سواری کی حفاظت کرے گا۔ تو توکل کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو محنت کرنا پڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لو انتم تتوکلون علی اللہ حق توکلی لرزقکم کما یرزق الطیر حتی تغدو خماصا وتروح بطانا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو گے جس طرح کے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو ضرور بالضرور رزق دے گا۔ بھئی آپ لوگ آئی جائی نہ کریں، جنہیں جانا ہے ابھی چلے جائیں، جنہیں بیٹھنا ہے شانتی کے ساتھ 40 منٹ کا پروگرام ہوتا ہے۔ اب اس میں آپ باہر آئیں گے، اندر آئیں گے، دوسروں ڈسٹرب کریں گے، کیا فائدہ پھر پروگرام کا؟ صرف 40 منٹ کا موقع ہے ہمارے پاس، اس میں کچھ سنا دوں گا، کچھ سن لیں گے، بیٹھے رہیے چپ چاپ۔ پیشاب آ رہا ہے روک لیجیے، 40 منٹ کیا مسئلہ ہے؟ کچھ آ رہا ہے روک لیجیے، کہ اتنا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال تمام لوگ بیٹھے رہیں صرف 40 منٹ، پھر انشاءاللہ بات ختم کر دیں گے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی ذات پر ایسے بھروسہ کرو جیسے کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور رزق دے گا۔ جیسے پرندے صبح کو نکلتے ہیں خالی پیٹ لیکن شام کو بھر کر کے آتے ہیں اپنے پیٹوں کو، پرندے نکلتے ہیں تو آپ کو نکلنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے اپنی سواری کو باندھ دیا، جس سے تمام نبی اپنی اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے، اور میں مسجد اقصی کے اندر داخل ہوا۔ تمام نبی اس مسجد کے اندر موجود ہیں، حضرت آدم بھی موجود ہیں، حضرت نوح بھی موجود ہیں، حضرت ابراہیم بھی موجود ہیں، حضرت اسحاق بھی موجود ہیں، حضرت اسماعیل بھی موجود ہیں، حضرت یعقوب بھی موجود ہیں، حضرت یوسف بھی موجود ہیں۔ آدم سے لے کر مجھ تک آنے والے سارے نبی ہیں، سارے پیغمبر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پر لے جا کر کے کھڑا کر دیا، آپ نے اس مسجد میں نماز پڑھائی اور آپ کے پیچھے تمام نبیوں نے نماز پڑھی۔ اسی لیے ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، کیونکہ آپ نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھائی، اور اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ امام الانبیاء ہیں۔ اور کہاں پڑھائی؟ مسجد اقصی کے اندر۔ ارے اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کے اندر بھی پڑھوا سکتا تھا نا، لیکن مسجد اقصی میں جانتے ہو کیوں پڑھوائی؟ کیونکہ مسجد اقصی تمام نبیوں کا مسکن ہے، مسجد اقصی تمام نبیوں کا قبلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں نماز پڑھوا دی اپنے حبیب کو، اور امت کو یہ پیغام دیا، آئے امتیوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، جس طرح تمہیں خانہ کعبہ سے محبت ہے، جس طرح تمہیں مسجد نبوی سے محبت ہے، اتنی ہی محبت تمہیں مسجد اقصی سے بھی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ تمہارے نبی کا مصلی ہے، وہاں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے، امامت کروائی ہے۔ ہمارے نبی کے نماز پڑھانے کی جگہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس پہنچے تو آپ نے وہاں نماز پڑھی جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی تھی۔ اور 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کے علاوہ کہیں بھی ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی، اور تیسری مسجد مسجد اقصی ہے۔ کائنات کے اندر دوسری مسجد جو بنی اس دھرتی پر مسجد اقصی ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں ایو مسجد وضع فی الارض اولا، اے اللہ کے نبی یہ بتائیں اس زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے جواب دیا المسجد الحرام، سب سے پہلے مسجد حرام بنائی گئی۔ اے اللہ کے نبی اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد اقصی
کہا کم بینہما، دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ نے فرمایا 40 سال کا فاصلہ۔ تو دھرتی پر سب سے خانہ کعبہ کو بنایا گیا اور اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کو بنایا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی، اور نماز پڑھا کے باہر نکلا، صحن میں آیا تو 2 پیالے میرے پاس لائے گئے، ایک پیالے کے اندر دودھ اور ایک کے اندر شراب تھی۔ میں باہر نکلا، 2 پیالے لائے گئے، ایک پیالے میں دودھ تھا اور ایک میں شراب تھی۔ اخترت اللبن، میں نے دودھ کا پیالہ لیا اور میں دودھ پی گیا، میں نے دودھ کا پیالہ لیا، دودھ پی گیا۔ کہنے والے نے کہا اخترت الفطرہ، آپ نے فطرت کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے کا سفر بیان فرماتے ہیں، جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے پہلے آسمان پر لے گئے۔ کون سا آسمان؟ یہ دنیا والا آسمان جو ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ اور جانتے ہو کتنا دور ہے یہ؟ اس کی مسافت کتنی ہے؟ اس کا ڈسٹینس کتنا ہے؟ میں نے بتایا کوئی آدمی اگر چاند پر جائے 3 دن لگتے ہیں، اور کوئی آدمی پہلے آسمان تک جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 500 سال تک تیز رفتار سواری دوڑاتا رہے تب بھی وہ پہلے آسمان پر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی کو ایک ہی رات، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں 7 آسمان، یہ حیرت کی بات نہیں، یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ اسی اللہ نے کہا سبحان الذی، بہت پاک ہے وہ ذات۔ اور کیسے؟ اب براق کا کام یہاں پر ختم، براق کا کام یہیں تک تھا۔ حضرت جبریل کا ہاتھ پکڑا، اللہ کے نبی اوپر گئے۔ کیسے گئے کہ آسمان سے ایک سیڑھی آئی، آپ اس پر سوار ہوئے اور اس سیڑھی کے ذریعے آپ پہنچ گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آج کے وقت میں آپ لفٹ پر قدم رکھے اوپر پہنچ سکتے ہیں 3 منزل پر، تو اللہ کے لیے کیا چیز؟ کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی پہلے آسمان پر پہنچے۔ پہلا آسمان کیسا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بڑے بڑے دروازے لگے ہوئے ہیں، گیٹ لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے آسمانوں پر۔ جبریل نے دستک دی، اندر سے آواز آئی کون آیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا میں جبریل ہوں۔ اندر سے آواز آئی ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے آسمان کا گیٹ کھل جاتا ہے، پہلے آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے اور میں پہلے آسمان کے اندر داخل ہوتا ہوں۔ ایک شخص بیٹھے ہوئے ہیں، جبریل نے کہا ان کو سلام کیجئے، میں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام، مرحبا بالنبی الصالح، آئے نیک نبی آپ کا آنا مبارک ہو، خوش آمدید، مرحبا۔ میں نے کہا جبریل ذرا ان کے بارے میں بتاؤ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے باپ، یہ پوری دنیا کے لوگوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملا۔ کچھ لوگوں کے سائے ان کے دائیں طرف تھے، کچھ لوگوں کے سائے بائیں طرف تھے۔ جب آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے تو ہنسنے لگتے، مسکرانے لگتے، اور جب بائیں طرف دیکھتے تو رونے لگتے، دائیں طرف دیکھتے تو ہنسنے لگتے، بائیں طرف دیکھتے تو رونے لگتے۔ میں نے پوچھا آخر معاملہ کیا ہے؟ دائیں طرف دیکھتے تو ہنسنے لگتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے تو رونے لگتے ہیں۔ حضرت جبریل نے بتایا کہ یہ دائیں طرف جنتی لوگوں کی روحیں ہیں، بائیں طرف ان لوگوں کی روحیں جو جہنمی ہیں۔ جب یہ اپنی جنتی اولاد کو دیکھتے تو ہنسنے لگتے ہیں اور جب اپنی جہنمی اولاد کو دیکھتے تو رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں دوسرے آسمان پہ گیا۔ اللہ کے نبی مکہ سے مسجد حرام سے بیت المقدس آئے، بیت المقدس سے پہلے آسمان پر گئے۔ اب پہلے آسمان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر، دوسرے آسمان پر بھی بڑے بڑے گیٹ لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے دروازے لگے ہوئے ہیں۔ حضرت جبریل نے دستک دی،
اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں جبریل ہوں۔ اندر سے آواز آئی آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلایا گیا ہے۔ دوسرے آسمان کے دروازے کھلے، اللہ کے نبی کی ملاقات دو خالازاد بھائیوں سے ہوئی، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے ہوئی۔ انہوں نے بھی استقبال کیا، مرحبا، آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کا آنا مبارک ہو، کتنے پیارے لوگ آئے ہیں، خوش آمدید، ویلکم۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، آپ کا ویلکم کیا۔ پھر آپ دوسرے آسمان پہ گئے، بڑے بڑے دروازے لگے ہوئے ہیں، دروازے کھلتے ہیں، آپ اندر گئے۔ تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے بھی آپ کا استقبال کیا، مرحبا مرحبا بالنبی صالح، اے نیک نبی آپ کا آنا مبارک ہو، خوش آمدید، مرحبا، آئیے آئیے آپ کا آنا مبارک ہو۔ اللہ کے نبی جب دنیا کے اندر آ گئے تھے، آپ نے اپنے صحابہ کو بتایا تھا میں تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے ملا اور وہ اتنے خوبصورت اتنے خوبصورت اتنے خوبصورت ہے، قد اعطی شطر الحسن، ایسا لگتا ہے اللہ نے آدھی خوبصورتی تو یوسف علیہ السلام کو ہی دے دی ہو، اتنے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آدھی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دی ہو، اتنے خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی استقبال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں آسمان پہ پہنچے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی استقبال کیا، آئے نیک نبی آپ کا آنا مبارک ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چھٹے آسمان پر پہنچا، وہاں مجھ سے موسیٰ ملے، بنی اسرائیل کے سب سے عظیم پیغمبر جنہیں اللہ نے کلیم اللہ قرار دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی میرے استقبال کیا، مرحبا مرحبا بالنبی صالح، آئے نیک نبی آپ کا آنا مبارک ہو، خوش آمدید۔ اللہ کے نبی کہتے میں نے دیکھا کہ موسیٰ رو رہے ہیں، پہلے آسمان پر آدم تو نہ روئے، چلو وہ تو اپنی جہنمی اولاد کو دیکھ کر کے رو رہے تھے، دوسرے پر یحییٰ اور عیسیٰ نہ روئے، تیسرے پر یوسف نہ روئے، چوتھے پر ادریس نہ روئے، پانچویں پر ہارون نہ روئے، چھٹے پر موسیٰ رو رہے ہیں۔ آئے موسیٰ معاملہ کیا ہے؟ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں ذرا رونے کی وجہ سن لو اور اندازہ لگاؤ آج اپنا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں میرے رب، یہ غلام کون؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی، یہ پیغمبر میرے بعد دنیا کے اندر آئے اور میں ان سے پہلے دنیا کے اندر آیا، لیکن ان کی امت جنت کے اندر پہلے جائے گی، بعد میں میری جائے گی۔ میں کس لیے رو رہا ہوں؟ یہ میرے بعد آئے، میں ان سے پہلے آیا، لیکن جنت کے اندر ان کی امت پہلے جائے گی، بعد میں میری جائے گی۔ جنت کے اندر سب سے پہلے ہم جائیں گے انشاءاللہ، جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ میرے بھائیوں، جنت میں جانے کی تمنائیں تو بہت ہیں، لیکن ہم نے جنت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ ہر آدمی کی تمنا جنت میں چلا جائے، شرابی بھی چاہتا جنت میں چلا جائے، زانی بھی چاہتا جنت کے اندر چلا جائے، لیکن ہم نے جنت میں جانے کے لیے کوشش کی ہے، ہم نے کون سا توشہ آخرت تیار کیا ہے، ہم نے آخرت کے لیے کون سا ذخیرہ تیار کیا ہے، ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو شہوات سے اور جنت کو تکلیف دینے والی چیزوں سے گھیر رکھا ہے۔ جنت کے راستے میں تکلیف ہوگی، آپ کو سردی میں فجر کی نماز میں وضو بنانا پڑے گا، یہ جنت کا راستہ ہے۔ چلتی لو، دھوپ اور گرمی میں اگر رمضان آ گئے تو آپ کو رمضان کا روزہ رکھنا ہے، یہ ہے جنت کا راستہ۔ جنت کا راستہ کیا ہے؟ آپ دلہن بنی ہوئی ہیں، آپ دولہا بنے ہوئے ہیں، آپ کی شادی کا دن ہے اور مؤذن نے کہہ دیا حی علی الصلاۃ، آپ کو وضو کر کے نماز پڑھنا پڑے گی، یہ ہے جنت کا راستہ۔ تو جنت میں جانا ہے، جنت کے لیے محنت بھی کرنا پڑے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے۔ اب ساتویں آسمان پہ کیا ہوا یہ دیکھیے، اور اوپر بڑھے اور اوپر گئے، یہاں تک کہ ساتویں آسمان پہ پہنچے
اور ساتویں آسمان پر بھی بڑے بڑے گیٹ لگے ہوئے ہیں. دروازے پہ دستک دی, اندر سے آواز آئی, کون؟ جبریل نے فرمایا میں جبریل ہوں. اندر سے آواز آئی, آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلایا گیا ہے. ساتویں آسمان کا دروازہ کھولا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک آدمی بیت معمور سے ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے. بیت معمور, یہ بیت معمور کیا ہے؟ دنیا کے اندر جہاں خانہ کعبہ ہے اس کے بالکل اوپر ساتویں آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک گھر اور ہے. یہ اللہ کا گھر ہے خانہ کعبہ, اس کے بالکل اوپر ساتویں آسمان پر ایک گھر اور ہے. حدیث کے اندر آتا لو خر لخر علیہا, اگر وہ گر گیا بیت معمور تو بالکل خانہ کعبہ کے اوپر گرے گا. گرے گا نہیں, مثال دے کر کے سمجھایا, اگر گر گیا بالکل اوپر ہے تو خانہ کعبہ پر گرے گا. اور ہوتا کیا ہے؟ کل یوم 70,000 ملک. لاڈو کے لوگ اکثر سعودی اور دبئی وغیرہ رہتے ہیں. کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے حج کیا ہے؟ ارے 2 بار حج کرنے والے بھی اس مسجد میں موجود ہوں گے. عمرہ 10 15 کیے ہوئے بھی اس مسجد کے اندر موجود ہوں گے. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے, آدمی 2 بار 3 بار 10 بار عمرہ, 15 بار عمرہ, 50 عمرہ کر کے چلا آتا ہے. لیکن وہاں کا کیا حال ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل یوم 70,000 ملک, ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا کہ نماز پڑھتے ہیں اور ایک فرشتہ اگر ایک بار پڑھ لے, ایک بار طواف کر لے, لا یعودون, پھر کبھی اس کا نمبر ہی نہیں آ سکتا ہے, کبھی اس کی باری ہی نہیں آ سکتی. یہ بیت معمور کا حال ہے, بالکل خانہ کعبہ کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساتویں آسمان پہ گیا, اسی بیت معمور سے ٹیک لگا کر کے ایک شخص بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے سلام کیا السلام علیکم ورحمت اللہ, انہوں نے جواب بھی دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ, مرحبا بالنبی الصالح, آئین ایک نبی تمہارا آنا مبارک ہو, مرحبا بابن الصالح, آئین ایک بیٹے آپ کا آنا مبارک ہو. میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ ذرا ان کے بارے میں بتاؤ یہ کون ہے؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں آئے اللہ کے نبی یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملا, اور جب آپ دنیا کے اندر آئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ میرے دادا ابراہیم کیسے تھے تو وہ مجھے دیکھ لے, کیونکہ ہم دونوں کی شکل ملتی جلتی ہے. اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے میرے دادا ابراہیم کیسے تھے تو مجھے دیکھ لے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت ابراہیم نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا اور ان کو بتائیے گا کہ جنت کی مٹی بہت زرخیز ہے, اور جنت میں اگر پیڑ لگانا ہے تو یہ کہہ کر کے لگا دو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. جو آدمی یہ پڑھے گا جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگ جائے گا, درخت لگا دیا جائے گا. اور آگے بڑھے, کہاں پہنچے؟ سدرۃ المنتہا پر. یہ کس کا پیڑ ہے؟ پیڑ ہے سدرۃ المنتہا, اور یہ بیری کا پیڑ ہے. اس پیڑ پر پھل اتنے بڑے بڑے جیسے مقام حجر کے مٹکے ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پیڑ کے پتے اتنے بڑے بڑے جیسے ہاتھی کے کان, پھل کتنے بڑے بڑے جیسے مقام حجر کے مٹکے. اور صحابی کہتے ہیں مقام حجر میں اتنے بڑے بڑے مٹکے تھے جس میں 250 اور 300 لیٹر پانی آ جاتا تھا, اور پتے کتنے بڑے بڑے, ہاتھی کے کان کے برابر. اور اس پر جو تتلیاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری تتلیاں سونے کی تتلیاں ہیں. اس پیڑ کی جڑ سے 4 نہریں نکل رہی ہیں, 2 نہریں دنیا کے اندر اور 2 نہریں جنت کے اندر. جو 2 نہریں جنت کے اندر جا رہی ہیں اس میں ایک سلسبیل اور کوثر ہے, اور جو 2 نہریں دنیا کے اندر آ رہی ہیں اس میں ایک نیل ہے جو مصر کے اندر بہتی ہے, اور دوسری فرات ہے جو عراق کے اندر بہتی ہے. 4 نہریں 2 دنیا کے اندر کیسے آ رہی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. یہ پورا واقعہ اس بات کا سبق دیتا ہے کہ ایمان عقل کا نام نہیں ہے
بلکہ ایمان ماننے کا نام ہے۔ ہمارے نبی نے جیسا جو کہہ دیا اس پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ کیسے نکل رہی ہیں اللہ کو معلوم، دنیا کے اندر کیسے آ رہی ہیں اللہ کو معلوم، لیکن نبی نے کہہ دیا تو ہمیں اور آپ کو ماننا ہے۔ اندازہ لگائیے کیا منظر ہوگا۔ یہاں دیکھو فرشتے طواف کر رہے ہیں، پیڑ پھل بڑے بڑے، ہاتھی کے کان کے برابر پتے، چڑیاں تتلیاں ساری سونے کی، کیا حال ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اور آگے بڑھا، حضرت جبریل نے ہاتھ چھوڑ دیا، میں نے کہا جبریل مجھے چھوڑ کر کے کب کہاں جا رہے ہو؟ خانہ کعبہ سے بیت المقدس میرے ساتھ، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا، یہاں تک میرے ساتھ آئے، اب کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ بارڈر ہے، یہ لائن ہے، یہ حد ہے، میں اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، اگر میں اس کے آگے بڑھ گیا تو میرے سارے کے سارے پروں کو جلا دیا جائے گا، میرے سارے پروں کو راکھ کر دیا جائے گا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ اور اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ حضرت جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ اور کتنے پر تھے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 600 پر حضرت جبریل علیہ السلام کے تھے۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر حضرت جبریل کو دیکھا اصلی شکل میں، اور کتنے پڑھتے حضرت جبریل کے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 600 پر تھے، 600۔ اللہ کے نبی اور آگے بڑھے۔ اب یہ حد کون سی ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے دنیا سے کوئی بھی خبر جاتی ہے سدرۃ المنتہا تک، اس کے بعد اس کو وہاں سے الگ ریسیو کیا جاتا ہے۔ اوپر سے کوئی خبر آتی ہے سدرۃ المنتہا تک، پھر یہاں سے کوئی اور ریسیو کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی بھی اس کے آگے گیا۔ کبھی کوئی فرشتہ نہیں گیا، لیکن اللہ کے نبی گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا فرشتے جو قلم چلا رہے تھے، اس قلم کے چلنے کی آواز بھی میرے کانوں میں آ رہی تھی، اتنا قلم۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ نعمتیں دی اس سفر میں، اللہ نے میرے اوپر کچھ انعامات دیے مجھے، اور ان انعاموں میں سے ایک انعام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو 50 ٹائم کی نماز دی، 50 ٹائم کی نماز دی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو لے کر کے لوٹ رہے تھے، جب اس کو لے کر کے آ رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی راستے میں۔ حضرت موسیٰ نے فرمائی یہ 50 نمازیں آپ کی امت کے لیے بہت مشکل ہیں، جائیے کچھ کم کروائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کم کے لیے گزارش کی، اللہ تعالیٰ نے 10 نمازوں کو کم کر دیا، 40 نمازیں بچیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھیجا، جائیے یہ بھی زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کم کروا لی، 30 باقی رہ گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ بھی زیادہ ہے، بار بار آپ آتے گئے جاتے گئے، اور یہاں تک کہ 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت موسیٰ نے کہا تھا ایک بار اور چلے جائیے، اللہ تعالیٰ اور کم کر دے گا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے کہ اب مجھے بار بار جانے میں شرم آ رہی اور میں اس پر مطمئن ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یہ 5 ٹائم کی نماز آپ کی امت پر فرض ہے، ہم نے 50 سے 5 کر دی ہیں، ہم نے عمل میں تو کمی کر دی ہے لیکن ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں۔ آپ کی امت کا کوئی بھی شخص 5 ٹائم کی نماز پڑھے گا، اس کو پورا 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ نماز 1 پڑھ رہا ہے، ثواب 10 نمازوں کا، نماز 5 پڑھ رہا ہے، ثواب 50 نمازوں کا۔ ہمارے یہاں عمل میں تو کمی ہو سکتی ہے لیکن انعام میں، رحمتوں میں، برکتوں میں، ثواب میں اللہ کی یہاں کوئی بھی کمی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کاش ایک بار اور چلے گئے ہوتے کتنا اچھا ہوتا ہے، صبح پڑھ لو شام پڑھ لو ختم۔ لیکن ایک حقیقت میں آپ کو بتاؤں، پڑھنے والے 5 ٹائم کی پڑھتے ہیں اور نہیں پڑھنے والے جمعے کی بھی نہیں پڑھتے، یہ حقیقت ہے۔ پڑھنے والے تہجد گزار بھی ہوں گے اور نہیں پڑھنے والے عید اور بقرعید کی بھی نہیں پڑھتے۔ تو یہ تو ہمارے اور آپ کے دلوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور اللہ نے کیا انعام دیا؟ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ، آمن الرسول بما انزل الیہ، یہ پوری آیت میں بھی نہیں پڑھ پا رہا ہوں، یہ پوری آیت اللہ، دونوں آیتیں اللہ تعالیٰ نے، جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی ان دونوں آیتوں کو رات میں پڑھ لے، رات میں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں دونوں آیتیں۔
ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ ہیں جو اس کو پڑھ کر کے سوتے ہیں؟ بھی مجھ سے پہلے شیخ بتا رہے تھے کہ ہمارا زیادہ تر وقت کس میں ہے؟ موبائلوں میں، اسکرین اسکرول کرنے میں، انسٹاگرام میں، فیس بک میں، بس وہ کرتے کرتے نیند آتی ہے۔ دعائیں پڑھنے کی، سورہ بقرہ کی آخری دعائیں تو پڑھنے کی کسی کو آج کے وقت میں کوئی فکر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آخری دعائیں دے دی، اور کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی امت کا کوئی بھی شخص کسی نیک کام کا ارادہ کرے گا، ہم ارادہ کرنے پر اس کو ایک نیکی دے دیں گے، اور جب وہ نیک کام کر لے گا تو نیک کام کرنے کی نیکی اور دے دیں گے۔ لیکن جب کوئی کسی برائی کا ارادہ کرے گا تو ہم ارادہ کرنے پر اس کو کوئی گناہ نہیں دیں گے، ہاں جب وہ غلط کام کر لے گا تو اس کا گناہ ہم اس کے بعد دیں گے۔ اس کو ثواب کا ارادہ کرنا ایک نیکی مل جاتی ہے، لیکن گناہ کا ارادہ کرنے پر کوئی بھی گناہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے جنت دکھائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک انگور کا گچھا دیکھا، اور وہ اتنا بڑا تھا کہ اگر دنیا کے اندر آ جاتا تو لوگ ہمیشہ اسے کھاتے رہتے اور کبھی اسے انگور کم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت کے اندر دیکھا کہ جو کوثر کے دونوں کنارے ہیں وہ موتیوں کے بنے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت کے اندر ایک محل اور دیکھا جس سے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کس کا محل ہے؟ کہا اللہ کے نبی ایک عورت کا محل ہے، اور وہ عورت فرعون کے زمانے کی عورت۔ کون سی عورت؟ یہ عورت فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی۔ یہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی ہے، کنگھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کے گر گئی۔ یہ ماشطہ تھی، کنگھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کے گر گئی۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کے کنگھی کو اٹھا لیا، اللہ کے نام سے اٹھا رہی ہے۔ کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا اللہ کون ہے؟ یہ کہنے لگی اللہ تعالیٰ میرا رب ہے۔ فرعون کی بیٹی کہتی رب تو میرا باپ ہے، یعنی تو میرے باپ کا نام لے رہی ہے؟ اللہ میرے باپ کا نام ہے نا؟ کہا نہیں، بلکہ میں تو رب کا نام لے رہی ہوں جو تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ فرعون اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے عظیم رب۔ کہا میں اس رب کا نام لے رہی ہوں جو تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ فرعون کو پتا چلا کہ ایک عورت اس کو رب نہیں مانتی ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ تیل گرم کرو۔ تیل گرم کیا گیا، اس کے بچے تھے معصوم، ان کو لایا گیا۔ فرعون نے کہا دیکھ عورت، ابھی تجھے تیل میں جلا دوں گا، اس سے بہتر ہے کہ میرے سامنے سجدہ کر لے۔ فرعون نے دھمکی دی، لیکن اس عورت نے کہا کہ جان چلی جائے یہ تو گوارا ہے، لیکن ایمان چلا جائے یہ مجھے گوارا نہیں۔ تیل گرم ہو گئے، ابلنے لگا۔ فرعون نے اس عورت کے ایک بچے کو لیا اور جو گرم گرم تیل ابل رہا تھا اس تیل کے حوالے کر دیا، اس تیل میں ڈال دیا۔ ذرا اندازہ لگاؤ ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جس کی نظروں کے سامنے اس کے بچے کو گرم گرم تیل کے حوالے کیا گیا، گرم گرم تیل میں ڈالا گیا۔ ماں کی نظروں کے سامنے بچہ چلا رہا ہوگا، اس کی چمڑی گل گل کے نکل رہی ہوگی، اور چند ہی منٹ میں ماں کی نظروں کے سامنے بچہ ہڈیاں بن گیا ہوگا۔ لیکن فرعون جیسا ظالم شخص، اس کو تب بھی صبر نہ آیا، اس نے اس کے دوسرے بچے کو اٹھایا اور اسی طریقے سے گرم گرم تیل کے حوالے کر دیا۔ لیکن اس کو تب بھی صبر نہ آیا، اس نے اس کے تیسرے بچے کو اٹھایا، ابھی ڈالنے والا ہے۔ اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ میرے تیسرے بچے کو بھی جلا دے گا۔ سوچنے لگی کاش میں ایسا کرتی ہوں کہ فرعون کے سامنے سجدہ کر لیتی ہوں، ابھی فرعون کے سامنے جھک جاتی ہوں، پھر ایمان لے آؤں گی۔ وہ چھوٹا سا بچہ بول پڑا اقتحمی، آئے میری امی جان، ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الاخرہ۔ یہ تو دنیا کی آگ ہے، یہ دنیا کا عذاب ہے، لیکن آخرت کا عذاب اس سے کئی زیادہ گنا خطرناک ہے۔ اور فرعون نے اس کے تیسرے بچے کو بھی ڈال دیا اور اس عورت کو بھی ڈال دیا۔ آئے اللہ کے نبی، یہ اسی عورت کا محل ہے، وہ دنیا میں تو اپنے بچوں کے ساتھ نہ رہ پائی، لیکن جنت میں ہمیشہ ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ رہے گی۔ یہ اسی عورت کا محل ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر کی، جنت کو دیکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا عذاب بھی دیکھا معراج کی رات۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے جسموں کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، مطلب یہ غیبت کیا کرتے تھے، اور غیبت کرنے والوں کا انجام یہ ہے، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے ہی ناخن سے یا اپنے ناخن سے اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کچھ لوگوں کے ہونٹ بہت بڑے تھے اور ان کو قینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کون؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نصیحت کرتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اسی لیے آج ان کا یہ انجام ہو رہا ہے۔ اور پھر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات اس دنیا کے اندر آ گئے۔ جو معاملہ آپ کے ساتھ رات میں ہوا آپ اس کو سوچ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا دشمن گزرا، ابو جہل گزرا، اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا پریشان، کہا محمد کیا بات ہے پریشان بیٹھے ہیں آپ؟ کہا ابو جہل میں تمہیں ایک بات بتاؤں۔ کہا کیا بات؟ آج کی رات مجھے خانہ کعبہ سے بیت المقدس لے جایا گیا اور وہاں سے 7 آسمانوں پر لے جایا گیا۔ 7 آسمان تو دور کی بات، ارے بھائی مکہ سے بیت المقدس جانے میں 40 دن 40 راتیں لگتی ہیں اور آپ ایک ہی رات میں ہو آئے؟ کہا اچھا ایک بات بتائیے، جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں یہ تمام لوگوں کے سامنے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تو سب کے سامنے کہہ سکتا ہوں۔ جب یہ چیز ہوئی ہے تو بنی لوئی کو جمع کیا کہ آؤ دیکھو آج یہ نئی خبر لے کر کے آئے ہیں۔ کہا محمد اب بتائیے آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ آج میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ مجھے خانہ کعبہ سے بیت المقدس اور پھر اس کے اوپر 7 آسمان دکھائے گئے۔ کچھ لوگوں نے ہنسی کے مارے اپنے سر پکڑ لیے، واہ جانے میں 40 دن اور 40 راتیں لگ جائیں، یہ ایک ہی رات میں ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے اپنے سر پکڑ لیے، کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے۔ لیکن جو لوگ پہلے بیت المقدس کا سفر کر چکے تھے وہ کہتے ہیں محمد اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہے تو مسجد اقصیٰ کے بارے میں مجھے بتائیں، کیسی ہے، اس کا دروازہ کتنا بڑا ہے، اس کا ممبر کیسا ہے، اس کی کھڑکیاں کیسی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس دن اتنا پریشان ہوا میں اس دن سے زیادہ کسی دن پریشان نہیں ہوا۔ رات میں گئے تھے، رات کے تھوڑے سے وقت میں آپ نے نماز پڑھائی۔ میں آپ سے پوچھوں آپ کی مسجد میں پنکھے کتنے ہیں بتائیے، آپ کون بتائے گا؟ نہیں بتا سکتے ہیں۔ ارے رات میں گئے، تھوڑی سی دیر کے لیے گئے، کیسے بتائیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیکن عقیل کے گھر کی طرف اللہ ایسا لگتا تھا کہ مسجد اقصیٰ موجود ہے، اور میں دیکھ کر بتاتا گیا دیکھو مسجد اقصیٰ کا ممبر اتنا بڑا ہے، مسجد اقصیٰ کے دروازے ایسے ہیں، مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں ایسی ہیں، محراب ایسا ہے۔ اور جیسے جیسے میں بتاتا گیا جو لوگ پہلے جا چکے تھے مسجد اقصیٰ وہ کہنے لگے کہ آپ صحیح بتا رہے ہیں، آپ صحیح بتا رہے ہیں۔ جب یہاں بھی دال نہیں گلی تو کچھ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ آئے ابو بکر آج تمہارا دوست کہتا ہے، تمہارے نبی کہتے ہیں کہ آج کی رات انہوں نے مکہ سے بیت المقدس کا سفر کیا ہے اور وہ 7 آسمان دیکھ کر کے آئے ہیں، کیا تم ان کی بات مانو گے؟ حضرت ابو بکر نے کہا ارے یہ تو مسجد اقصیٰ سے بیت المقدس کی بات ہے، میں تو یہ بات بھی مانتا ہوں کہ آسمانوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم چلا آپ نے ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا تھا، آئے ابو بکر تم نے سب سے پہلے میری بات کی تصدیق کی ہے، آج سے ابو بکر نہیں ہے بلکہ ابو بکر صدیق بن چکے ہیں۔ یہ پورا معراج کا سفر تھا جو میں نے صحیح احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج کروائی۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی آتی، کوئی مشکل آتی ہے تو یاد رکھیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے آسانیاں بھی آتی ہیں۔ اور اس سے یہ پتہ چلا کہ دین عقل کا نام نہیں ہے، دین لاجک کا نام نہیں ہے، دین نام ہے قال اللہ
اور قال الرسول کا۔ اسی لیے جب تک آدمی کا ایمان نہ ہو وہ آدمی مسلمان مومن نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں عقل نہیں لگانا ہے، شریعت نے جیسے جو کہا ہے ہمیں اس کو ماننا تسلیم کرنا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں اگر دین عقل سے چلتا تو موزوں کے نیچے مسح کرنے کا حکم دیا جاتا، لیکن میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ موزے کے اوپر مسح کرتے تھے۔ تو دین عقل کا نام نہیں ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ جیسا جو جہاں قرآن و سنت سے ثابت ہے ہمیں اور آپ کو ویسے عمل کرنا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں معراج کے تعلق سے۔ یہ رات کب کی رات ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے، کس سال ہوئی اللہ کو معلوم، مہینہ کون سا تھا اللہ کو معلوم، لیکن ہوئی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں معراج کے سفر کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔